السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد اللہ یامکم، پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش خرم آباد اور شاد رکھے۔ ہم جس تاریخ سے گزر رہے ہیں، جس مہینے سے گزر رہے ہیں، وہ ماہ ربیع الاول ہے اور بہت عظمتوں والی تاریخ ہے۔ عزیز و دوستو، بھی ہم 9 ربیع الاول سے گزرے، جس میں ہم نے عید زہرہ منائی۔ یہ محبت اہل بیت، محبت کربلا والوں سے دلیل ہے کہ چونکہ عمر ساتھ جو قاتل کمانڈر ان چیف آف کربلا تھا وہ مارا گیا، واصل جہنم ہوا، تو الحمدللہ پورے مومنین نے خصوصیت کے ساتھ شیعہ نشین نے الحمدللہ اس کے لیے خوشی اور جشن منایا۔ اسی طریقے سے دوسری تاریخ بھی جو ہے یہ علامت محبت اہل البیت ہے، وہ ہے 14 ربیع الاول، جس میں مرگ یزید ہے اور یزید واصل جہنم ہوا 14 ربیع الاول کو۔ تو دنیا کے جہاں جہاں مومنین ماشاءاللہ بسے ہوئے ہیں وہ بہت اچھے انداز میں اس جشن کو جناب والا مناتے ہیں۔ تو آج میرا دل چاہا کہ آپ حضرات کی خدمت میں اپنے بچوں کے لیے تھوڑی سے اس کا بیک گراؤنڈ ضرور بتا دیں، تاکہ ہمارے مومنین، ہمارے بچوں کو خاص کر کے یہ پتہ چلے، کیونکہ ہم نے اس دفعہ کے محرم میں خاص کر کے دشمنان اہل بیت کے شجرہ خبیثہ کو بیان کرنے کے لیے الگ الگ ہم نے پیراگراف بنایا تھا، اور الحمدللہ پہنچانے کی ہم نے پوری مکمل کوشش کی۔ عزیز و دوستوں کا محق ہو، آج پھر سے ایک مرتبہ میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یزید کیا چیز ہے اور کیا اس نے کیا تھا، اور یہ کیسے خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور ہم کیوں نہیں اسے مانتے ہیں اور کیوں ہم خوشی مناتے ہیں۔ یہ محبت کی علامت بھی ہے۔ دوستو عزیزو، یہ امیہ جو کہتے ہیں نا، بنی امیہ بنی امیہ بنی امیہ، بنی امیہ کا مطلب کیا؟ بنی کے معنی ہوتے بچے، اولاد۔ امیہ یہ نام ہے۔ عبد المناف کے 2 فرزند، ایک ہاشم اور ایک ہیں عبد الشمس۔ عبد الشمس جو ہیں وہ شام میں چلے جاتے ہیں اور وہ شادی وغیرہ بھی کرتے ہیں، مگر کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے۔ آخر میں انہوں نے روم کا ایک غلام تھا جو یہودی تھا یا کرسچن تھا، اس کو پالا کہ خریدا، اور خریدنے کے بعد اپنی غلامی میں رکھا جو خدمت انجام دے۔ اتفاق سے جب ان کا انتقال ہوا تو کوئی اولاد نہیں تھی، تو یہ جو غلام جو تھا، اس نے پورا مکمل جتنی جائیداد تھی سب کے اوپر قبضہ کر لیا، لے لیا، حاکم ہو گیا، مالک ہو گیا۔ اور اس کا جو اس نے قبضہ جو کیا اور جو مالک جو ہو گیا، اسی کا نام ہے امیہ۔ امت کہتے ہیں کنیز کو، امیہ کہتے ہیں چیف کنیز، معمولی کنیز۔ اور ایک مرتبہ خدمت میں آپ اس کے ایک بچہ ہوا جس کا نام تھا حرب۔ حرب کے معنی ہوتے ہیں جنگ کے۔ اور پھر اس کا بچہ جو ہوا، اس کے بچے کا نام رکھا گیا سخر۔ سخر کہتے ہیں کھوبڑ کھابڑ رستے کو سخر کہتے ہیں۔ تو اسی کا نام اصل میں ہے ابو سفیان، جس کو سخر کہتے ہیں۔ اور پھر ابو سفیان جس نے رسول اللہ سے جنگ کی، رسول اللہ کو اذیت دی، رسول اللہ کو پریشان کیا، اور رسول اللہ سے جنگ لڑنے کے لیے مدینے تک آیا۔ اور اس کے بعد پھر ابو سفیان کی اولاد ہے معاویہ، اور معاویہ کے سلسلے میں آپ خود جا کے ذرا سا معلومات کریں، گوگل سے معلوم کریں، یوٹیوب سے معلوم کریں کہ وہ اس کے نام کے معنی کیا ہیں اور اس کی کرتوتیں کیا ہیں، اس نے کیا کیا کام انجام دیا ہے رسول اللہ کے خلاف، مولا علی کے خلاف، اہل البیت کے خلاف۔ سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک اس نے کون کون سے کام انجام دیے، جس میں سے سب سے آخر میں جو ایک عجیب اور خبیث ترین کام جو انجام دیا وہ تھا اپنے بیٹے کو تخت خلافت پر بیٹھانا اور خلیفۃ المسلمین کا اناؤنسمنٹ کرنا۔ اور پھر وہ جو یزید وہ ہے کہ جس کے نانا کا نام بجدل ہے، جس کی ماں کا نام میسونہ ہے، اور یہ ڈیزرٹ میں رہنے والے چرانے والے بکریوں کے تھے۔ معاویہ کو ایک سفر میں ضرورت پڑ گئی شادی کرنے کی، تو اس کی یعنی یزید کی ماں جو میسونہ ہے جس کو کہا جاتا ہے، اس سے شادی کروائی گئی۔ جا کے یہ جس کا غلام تھا جو بکریوں کو لے کے جاتا تھا جنگلوں میں، اور اس جنگل میں کبھی کبھی ساتھ ان بکریوں کے یہ میسونہ بھی جناب والا جایا کرتی تھی۔ اور جب شادی ہوئی معاویہ سے تو بعض تواریخ میں ہے کہ وہ حاملہ ہو چکی تھی،
اپنے اس غلام سے، اور پھر معاویہ سے شادی ہوئی، اور پھر یزید کو جو منسوخ کر دیا گیا کہ یہ معاویہ کی اولاد ہے، اور اس کو اچھا نہیں لگا شام میں رہنا، بادشاہت کے ساتھ رہنا، چونکہ جنگلوں میں رہتی تھی، فقیر زندگی تھی، لہذا طلاق لے کر وہ پھر واپس آ گئی۔ تو یزید جو تھا وہ شام میں نہیں بلکہ اپنی ماں کے ساتھ جنگلوں میں رہتا تھا، اور ان لوگوں کا دوسرا جو کام تھا وہ ناچ گانا اور شراب، یہی ان لوگوں کی زندگی تھی لہو و لعب۔ آخر میں یزید معاویہ کی جگہ پر جب بیٹھا تو اس نے اپنے شراب پینے کے لیے بوتلوں سے، گلاسوں سے نہیں بلکہ ایک حوض بنایا تھا شراب کا، جس میں جب وہ پینا چاہتا تھا تو اپنے تخت سے نیچے اترتا تھا اور آکنے کے بعد شراب جناب منہ لگا کے پیتا تھا اس حوض میں، جیسے کہ جانور، حرام جانور جناب والا پیتے ہیں، یہ جانور پیتے ہیں خوب۔ تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ یہ یزید ہے جو 60 ہجری میں بنا، خلیفۃ المسلمین اناؤنسمنٹ ہوا، اور لوگوں نے جناب خوب زبردست کی تبلیغات کی، اور معاویہ نے اپنی زندگی ہی میں کروا دیا تھا۔ 3 سال زندہ رہا، اس 3 سال میں 3 کام اس نے اتنے بھیانک کیے ہیں کہ اس کے کفر کے لیے یہ 3 کام میں سے ایک کام بھی کافی ہے۔ 61 ہجری میں، 61 ہجری میں اس نے امام حسین علیہ السلام کو، فرزند نبی کو، جسے رسول اللہ نے فرمایا انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا جو حسین کے ساتھ جنگ کرے، میں اس کے ساتھ سلم کروں گا جو حسین کے ساتھ سلم کرے۔ اور اس کے بعد پھر امام حسین کو ذبح کرنا، یعنی رسول اللہ کا مجھے ذبح کرنے کے برابر ہے، اور ان کے گھر کی خواتین کو بے مقنع و چادر دیار بدیار پھرانا، یہ کفر کے لیے کافی ہے۔ ظلم کے لیے جو اس نے انتہا کر دی تھی اپنے حکم سے، پانی بند کرنا وغیرہ وغیرہ تمام مسائل آپ کی نظر میں۔ پھر اس کے بعد اس کا حملہ جو ہے وہ مدینے کے اوپر ہے، جنگ حرہ کے نام سے ہے، جس میں 3 دن تک اس نے اذان نہیں ہونے دی، گھوڑے باندھے مسجد النبوی میں، اور زنا عام کر دیا 3 دنوں کے لیے، ہزاروں صحابیوں کو مارا اس نے، اور 10,000 تقریباً بچے پیدا ہوئے حرام یا ناجائز۔ اور تیسرا کام جو اس نے کیا وہ کام تھا خانہ کعبہ کے اوپر ابن زبیر کو پکڑنے کے لیے اس نے آگ کے گولے برسوائے خانہ کعبہ کے اوپر، جس کے سبب سے خانہ کعبہ ڈیمیج بھی ہوا اور اس کے پردے بھی جلے۔ یہ کام تیسرا کیا تھا یزید نے۔ اب بتائیے ایسے کام کرنے والے کو، جس نے قرآن کا مذاق، نماز کا مذاق، توحید کا مذاق، رسول کا مذاق، ائمہ معصومین کا مذاق، اہل بیت کا مذاق اڑایا، اس کے ساتھ کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائے، تعجب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو اس خبیث نے جو ظلم عظیم انجام دیا ہے، اور جیسے جناب زینب نے کہا چھوٹی سی جو مہلت دی گئی ہے، اس مہلت میں اگر سدھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو انجام ہوگا وہ بہت بھیانک ہوگا۔ تو دوستو عزیزو، اس کے بعد پھر وہ شوقین تھا شراب کا اور شکار کرنے کا، اور شکار کرنے گیا، اور اس کے بعد پھر شکاری میں واپسی میں جو ہے اس کی پیر ملا، اور اس کے بعد واصل جہنم ہوا، جس کی قبر جو ہے وہ شام میں ہے، آج بھی لوگ جا کر دیکھتے ہیں، جہاں کوڑے کرکٹ ڈالے جاتے ہیں وہاں پر ہے۔ اور امام ششم یعنی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جب حج پہ جا رہے تھے پیدل ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ، تو کالا پہاڑ سے گزرے تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابن رسول اللہ، یہ کتنے بھیانک پہاڑ ہیں، عجیب، دیکھ کے عجیب سا لگ رہا ہے۔ تو چھٹے امام نے کہا جتنے جلدی ہو سکے یہاں سے گزرو، چونکہ ان پہاڑ کے نیچے جہنم ہے، آگ روشن ہے، اور اس میں دشمنان امام حسین، قاتلان امام حسین کی روحوں کو لا کے رکھا گیا ہے جلنے کے لیے، اور مستقل وہ جل رہے ہیں۔ اتنی خبیث روحیں ہیں کہ وادی البرہوت میں بھی نہیں ہیں، یعنی وادی البرہوت میں جتنے بھی دشمنان خدا، دشمنان رسول، کافروں کی روحیں وہاں رہتی ہیں، اور یہ دشمنان اہل البیت و دشمنان امام حسین، قاتلان امام حسین کی روحیں اتنی بدتر ہیں کہ وہ وادی البرہوت میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کی روحوں کو لا کے رکھا گیا یہاں پر، اس کے بعد پھر محشر کے میدان میں سزاؤں کا اور ایک مرتبہ جسٹس ہوگا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ
جشن منانا، خوشی منانا اس بات کی علامت ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں 10 محرم کو ایک لکیر کھینچی ہے، وہ کائنات میں ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئی، کیونکہ رسول اللہ کے دوست دشمن آج تک صحیح طور پر پکڑا نہ سکے۔ کون کون دوست ہے، کون کون دشمن ہے، مومنین الحمدللہ جانتے ہیں، مگر عام مسلمان آج تک صحیح طور کے اوپر نہ پکڑنا بہت سے نہیں چاہتے، یا بہت سے پکڑنا چاہتے ہیں، آج تک پکڑ نہیں پائے۔ اس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا کے کتنے دوست ہیں، کتنے دشمن ہیں، جناب مولا علی کے کتنے دوست، کتنے دشمن ہیں، امام حسن کے کتنے دوست، کتنے دشمن۔ یہ پنجتن کی 4 نشانیاں جو ہیں، عظیم ہستیاں ہیں، ان لوگوں کے دوست و دشمن ذرا سا پردے میں ہیں۔ امام حسین نے ان کے چہروں سے نقاب 10 محرم کو ہٹا دیا۔ اب دنیا میں جو چلے گا وہ یا حسینی بنے یا یزیدی بنے۔ اب جو یزیدی بنے گا وہ نہ رسول کا ہے، نہ وہ فاطمہ زہرا کا ہے، نہ وہ مولا علی کا ہے، نہ امام حسین کا ہے، نہ امام حسن کا ہے۔ اب جو حسینی بنے گا وہ یزیدی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جشن بنا کے آپ اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم یزید کو کسی بھی اعتبار سے بدترین مخلوق خدا سمجھتے ہیں، اور عذاب الہی کے لیے اللہم اغثنی، اللہم ایسا عذاب عذب عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین یا رب العالمین۔ میرے مولا کائنات کی یہ دعا ہے، اللہ ان لوگوں کے اوپر ایسا عذاب نازل کر کہ یستغیث منہ اہل النار، کہ جہنم والے فریاد کرنے لگے، آمین یا رب۔ مولا علی کہتے ہیں آمین یا رب العالمین۔ تو ذرا سوچیں کتنا دل دکھا ہوا ہے مولا علی کا، کتنے تکلیف ہے اس جملے کے اندر میں کہ جو گزری ہے کلمہ گوئیوں سے۔ خوب تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آخر میں پھر سے ایک مرتبہ آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اچھے سے اچھے طریقے سے جشن منائیں، اور انشاءاللہ اچھے سے اچھا کھانا بنائیں، کپڑے اچھے انشاءاللہ بچوں کو پہنائیں، اور ہو سکے تو پڑوسیوں کو بھی دیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آج مرگ یزید ہے۔ انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔